وسطیٰ ایک مرتبہ پھر جنگ کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے جاری جنگ بندی کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلی حملوں کی بوچھاڑ کر دی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہر قیمت پر ایران کے ساتھ امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کرتے ہوئے واضح کہا کہ اب اگر اس نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی تو اس جنگ میں امریکہ شامل نہیں ہوگا، جبکہ ٹرمپ نے ایران کو پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ نے جو میزائل داغنے تھے، جواب دینا تھا، دے دیا، اس جنگ کو آگے نہ بڑھائیں۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر قائم ہے، اگر اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا تو وہ بھی جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اسماعیل بقائی نے یہ بھی واضح کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات پر بات چل رہی ہے، لیکن ایران کبھی اسرائیل یا امریکہ کے سامنے جھکے گا نہیں۔ پاکستان گزشتہ 3 مہینے سے مشرق وسطیٰ کو جنگ کا ایندھن بننے سے روکنے کے لیے مذاکرات کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے ایک خط لے کر پاکستان سے ایران گئے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک بھی ہے۔ پاکستان نے ایک عرصے سے نہ صرف ایران اور امریکہ کے مابین جنگ دوبارہ چھیڑنے سے روک رکھی ہے، بلکہ لیبنان پر اسرائیل کے حملے رکوانے کے لیے بھی امریکہ پر دباؤ ڈالا ہوا ہے اور وہاں پر بھی جنگ بندی کرانے کی پوری کوشش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حالیہ حملے کیا مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچائیں گے یا پھر مشرق وسطیٰ جنگ کا ایندھن مزید بنے گا، بچ جائے گا، کیا ہوگا عالمی منظرنامہ، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سابق سفیر عمران علی صاحب نے اور اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، ٹرمپ صاحب از بینگ ویری نیوٹرل ان دیٹ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل بھی ہیں اور یہ صدق کے دل سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں؟ نہیں، وہ بالکل نیوٹرل نہیں ہے اور وہ بالکل صدق کے دل سے اس وقت امن کی بات آگے کریں گے جب جو بھی ان کی ایگریمنٹ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ ٹو پنش ایران اور ٹو پنش لیبنان، جب وہ پوری ہوگی تو آگے وہ کریں گے۔ یہ بالکل ریڈیکولس ہے ان کے ٹروتھ سوشل پہ جو میسیجز ہیں، اور کبھی وہ ایکسیوس پہ سٹوری آ جاتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ سختی کی ہے۔ دس از ویری اولڈ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے بک۔ تو امریکہ اینڈ اسرائیل آر آن دا سیم پیج آن دس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک آپٹکس کے لیے ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ بن کے کھیلا جا رہا ہے، ادروائز امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے تو آپ ہاؤ ڈو یو سی محسن نقویز ریسنٹ وزٹ ٹو ایران؟ دونوں سائڈز اپنے اہداف کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ، لیکن میڈیٹر از اونلی ایز گڈ، اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے جب اتنی دونوں سائڈز اچھی ہوں۔ تو وہ وہیں تھے تو ابھی ہو گیا۔ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ڈرافٹڈ ایم او یو وغیرہ ہیں اس پہ سائن ہو جائے گا، لیکن کافی ہٹس اینڈ سٹارٹس کے بعد ہوگا۔ اور یہ جو یو ایس کا سٹانس ہے نا، دس از ایبسولوٹ ربش۔ اچھا، یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایبسولوٹلی جبرش۔ ایمن صاحب، ڈو یو اگری ود ایمبیسڈر صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً ایمبیسڈر صاحب جو بات کر رہے ہیں میں ان سے فلی ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ اس چیز کو آپ اس طرح میں ری فریز کروں کہ امریکہ دیر از نو سیکنڈ تھاٹ کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا مسلم دنیا کا ان جنرل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر دے آر آن دی سیم پیج۔ لیکن اس وقت جو جنگ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایران نے اپنی سروائیول کی جنگ بڑے اچھے طریقے سے لڑی، اور وہ اب تک انہوں نے امریکہ کو وہ جو ان کے پری ریکوزٹس ہیں یا کچھ ایسی ویزیبل چیزیں جس کو وہ تھوڑا لارج کر کے یا ایگزیجریٹ کر کے اپنا نوشن آف وکٹری کریٹ کر لے، ایران نے وہ نہیں دیا۔ اب امریکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو بالکل اس وقت ایک ڈیل کی ضرورت ہے، سیز فائر۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود خلاف ورزیوں کے سیز فائر ٹیکنیکلی جو ہے یا آفیشیلی سیز فائر کو کسی بھی فریق نے ابینڈن نہیں کیا، اور سیز فائر بائی اینڈ لارج انٹیکٹ ہے، اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔
لیکن اور یہ جو بیان بازی ہے it was included Lebanon, it was always about Lebanon too. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہاں پر تو پالیسی چینج ہو جاتی ہے. ٹرمپ صاحب حوثیز کے بارے میں یا حزب اللہ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ فون کال ود دیم اینڈ دا ادر ڈے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہم ان کو سنپ کرنے جا رہے ہیں یا ہم ان کو اس طرح کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے. تو ہاؤ کم یو سی دیٹ؟ نہیں دیکھیں امریکن یا اسرائیلی پرسپیکٹو میں ہوتیز ہوں یا حزب اللہ ہو, وہ ایران کی پراکسیز کہتے ہیں ان کو, اور وہ جبکہ ایران ان کو اپنی انفینٹری سمجھتا ہے, وہ آئیڈیالوجیکلی وہ ایران کو اس خطے میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ایران کے لیے ایک فرنٹ لائن سولجرز ہیں. تو ایران ان کو کبھی بھی ابینڈن نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ایران اس چیز پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کے لیے ہمیں لارجر اسٹیبل اور انڈیورنگ پیس چاہیے, صرف اپنے لیے جو ہے سیز فائر نہیں چاہیے.